دوستو یہاں سے اسلامی تاریخ کا 11واں چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کے زوال کا وقت سٹارٹ ہوا۔ اسلامی تاریخ ادوار میں چلتی نظر آتی ہے۔ 7ویں اور 8ویں صدیوں میں اسلام نے عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر ایسی سلطنتیں بنائیں جنہیں تاریخ عالم کی طاقت ترین سلطنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 11ویں سے 13ویں صدی تک کے حملوں نے تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا۔ مسلم دنیا سیاسی، معاشی اور سماجی اعتبار سے بکھر گئی۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں میں عثمانی، صفوی اور مغل سلطنتیں ابھریں تو دنیا کے سٹیج پر ایک بار پھر مسلم عروج کے آثار نظر آئے۔ 16ویں صدی کی تیسری دہائی میں ترک وسطی یورپ میں ویانا کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ ویانا فتح نہیں ہوا لیکن عثمانی یورپ کی سب سے طاقتور سلطنت رہے۔ عثمانیوں کا عروج بڑا تیز رفتار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جمود اور پھر زوال کا سست اور لمبا دور دیکھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ 1556 میں سلطان سلیمان کا دور ختم ہوا تو ترکوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اگرچہ اب بھی عثمانی یورپ کی طاقتور سلطنت تھے اور کئی دہائیوں تک رہے، لیکن بعد میں آنے والے زوال کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ عثمانی زوال کا آغاز ہوا تو مغربی یورپ کی ریاست کا عروج شروع ہوا۔ ان ریاستوں میں سے انگلینڈ اور فرانس سر فہرست تھی۔ انہوں نے عثمانیوں کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے عالمی سٹیج پر پیدا ہونے والی طاقت کے خلا کو بھرنا شروع کر دیا۔ دوستو یہاں سے اسلامی تاریخ کا زوال شروع ہوتا ہے۔ دوستو عثمانی زوال کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اب میدان جنگ میں فیصلہ کن فتح کے اہل نہیں رہے تھے۔ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں عثمانی ٹیکنالوجی کو دشمنوں پر واضح برتری حاصل تھی۔ انہوں نے ہی شہر مثلاً قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے بڑی توپوں کا استعمال شروع کیا۔ یہی حال ان کے دستی ہتھیاروں کا بھی تھا، جنہوں نے بعد میں آنے والی رائفلوں کی شکل اختیار کر لی۔ باقی یورپ کو اس ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرتے دیر نہ لگی اور یوں میدان جنگ میں عثمانیوں کی یہ برتری ختم ہو گئی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک امر یہ تھا کہ سلطنت کے بانی عثمان نے اپنی چھوٹی سی بلک کے جنگجو میں جو جذبات پیدا کیے تھے وہ سلطنت کی توسیع اور استحکام کی وجہ بنی تھی۔ وہ جنگجو کرپشن اور نوکر شاہی کا شکار ہو گئے۔ یہ مؤثر لڑاکا فوج نہیں رہ گئے تھے۔ سلطنت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اپنی وسعت کی اس حد کو جا پہنچی تھی جو اس کے لیے فطری طور پر ممکن ہو سکتا تھا۔ عثمانیوں میں سالانہ مہم جوئی کی ایک روایت موجود چلی آ رہی تھی۔ یہ فوجی مہم ہر سال بہار کے مہینوں میں استنبول سے نکلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انہی علاقوں میں سب سے زیادہ کامیاب تھی جہاں یہ خزاں کی آمد سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ یہ بات خصوصاً سلطنت کے شمالی علاقوں کے لیے ٹھیک تھی جہاں سردیاں پہلے آ جاتی تھیں۔ ویانا کا 1529 کا محاصرہ اس کی اچھی مثال ہے۔ عثمانی فوج مئی میں استنبول سے نکلی اور ساری گرمیوں کے موسم میں بلقان میں سفر کرتی ہوئی ستمبر میں ویانا پہنچی۔ دوبارہ استنبول کی طرف چلنے پر مجبور ہو جانے سے پہلے سلطان کے پاس محاصرے کے لیے صرف چند ہفتے کا وقت تھا۔ نقل و حمل کی اس مجبوری کا مطلب تھا کہ عثمانی فوج ہنگری سے آگے پیش قدمی نہیں کر سکتی، یعنی وسطی یورپ کے جرمن بولنے والے علاقے عثمانی پاور سے باہر تھے۔ 1683 میں ویانا پر ہونے والا دوسرا حملہ بھی اسی لیے ناکامی کا شکار ہوا۔ 1699 میں ہونے والے کارلووٹس معاہدے کی وجہ سے عثمانی فوجی اہلیت کی حدود کا پتہ چل گیا۔ یہ معاہدہ اس 14 سالہ جنگ کا اختتام تھا جس میں ایک طرف ترکی اور دوسری طرف زیادہ تر یورپ یونائٹڈ تھا۔ اس میں عثمانیوں کو ان کی تاریخ میں پہلی بار اپنی کسی علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ وہ ہنگری جس میں سلیمان ثانی افواج کی قیادت کرتا 16ویں صدی میں داخل ہوا تھا، مجبوراً ٹرانسلوینیا کے آسٹریا کے حوالے کر دیا گیا۔ یوکرین کے کچھ حصے پولینڈ نے لے لیے۔ اس حصے میں سلطان کے باج گزار مسلم کرمیائی تاتار بھی آباد تھے۔ سلطان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت میں عیسائیوں کے حق تسلیم کرے اور ان کی حفاظت کریں۔ عثمانی یہ کام اسلامی قانون کے مطابق اور ملت سسٹم کے ذریعے کرتے چلے آئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ عیسائیوں کی حفاظت والا مسئلہ
ایک بیرونی طاقت سلطنت پر مسلط کر رہی تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدیوں میں اہل یورپ نے عثمانی سلطنت کے خلاف اسی حربے کو استعمال کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ عثمانی سلطنت کے لیے عسکری فتوحات کے قابل نہ رہ جانے کے بہت سے واقعات ہیں جو سلطنت کے دیگر پہلو پر بھی اثر انداز ہوئے۔ اپنی اصل میں تو عثمانیہ ایک عسکری ریاست تھی۔ دولت فوجی فتوحات سے آتی تھی۔ فتح کیے گئے علاقے اور ان کے لوگوں سے سلطنت کو مضبوط کیا جاتا تھا اور اس قوت کو مزید فتوحات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 14ویں صدی سے 16ویں صدی کے درمیان تک سلطنت کسی قابل ذکر رکاوٹ کے بغیر پھیلتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اپنی عسکری یونٹی کی وجہ سے عثمانیہ سلطنت کو اقتصادی اور معاشرتی فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ اس طرح ایک بہت بڑی نسلی سلطنت وجود میں آئی جسے جنگ سے وسائل میسر آ رہے تھے۔ فتوحات کا سلسلہ ختم ہونے پر اس سلطنت کو اپنی معیشت کے لیے نئی بنیادیں ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ ریاستی یونٹی میں اتنی بنیادی تبدیلیاں بہرحال ایک مشکل عمل رہا ہوتا، لیکن عثمانی سلطنت کے اسی بحرانی دور میں جو قیادت سامنے آئی وہ نااہل تھی۔ اس طرح اس سلطنت کے لیے ریاستی یونٹی کا مسئلہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ دوستو، 14ویں صدی کے شروع سے عثمان سے لے کر 16ویں صدی کے درمیان میں گولڈن پیریڈ کے سلمانی دور تک سلطنت کے انتظامی امور کا حمایتی فیصلہ سلطان کے پاس رہا۔ سلطان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ میدان جنگ میں فوجوں کو لڑائے، وزیروں کے ذریعے حکومت چلائے، غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ تعلقات پر ہدایت دے اور عالم اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے دین کا محافظ رہے۔ لیکن سلیمان کے بعد سلطنت کی یونٹی میں ایک یقینی تبدیلی آئی اور حکومت میں سلطان کا کردار بھی بدل گیا۔ دوستو، سلیمان کے بعد اس کے بیٹے سلیمان دوم کے دور سے سلطان کی دلچسپی ریاستی امور میں کم ہو گئی۔ وہ محل کی آسائشوں کو زیادہ وقت دینے لگا۔ ایک زمانہ تھا کہ سلطان خود فوج کی قیادت کرتا اور میدان جنگ میں ان کے ساتھ موجود رہتا۔ وہ اناطولیہ، بلکان اور مشرق وسطیٰ یعنی ہر جگہ فوج کا حوصلہ بڑھاتا اور ان کے ہم قدم رہتا تھا۔ تاہم 16ویں صدی کے آخر میں سلطانوں نے فوجی مہمات کی قیادت اپنے نائبوں کے سپرد کرنا شروع کر دی اور اپنے لیے استنبول کی آسائشوں کو ترجیح دی۔ دوستو، سلطان احمد اول، جس کا دور حکومت 1603 سے 1617 تک تھا، نے سلطنت کے جمود کو پیچیدہ تر کر دیا۔ عثمانیوں میں 300 سال سے تخت کے لیے جنگ کی روایت چلی آ رہی تھی۔ سلطان احمد نے اس روایت کو ختم کر دیا۔ سابقہ سلطان اپنے خلاف بغاوت کے اندیشے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی عرض سے اپنے بھائیوں کو مروا دیا کرتے تھے۔ اس کی نمایاں مثال بایزید ثانی کے دور حکومت کے واقعات ہیں۔ نئے قانون کے مطابق سے عثمانیہ خاندان کے تمام لوگوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا، بس انہیں محل کے حرم میں تنہائی کی زندگی گزارنا ہوتی تھی۔ جب سلطان مر جاتا تو حکومتی عہدیداران حرم میں جاتے اور عثمانی خاندان کے عمر میں سب سے بڑے شخص کو تخت نشینی کے لیے چن لیتے۔ ان میں سے بہت سے سلطان تو اپنی زندگی کا بڑا حصہ بند کمروں کی تنہائی میں گزار کر پہلی بار باہر آتے۔ اتنی عمر تک دنیا سے کٹ کر رہنے والے بغیر کسی مناسب تربیت کے سلطان بنا دیے جاتے۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی سنجیدہ سلطنت چلانے کے اہل نہیں ہوتے تھے۔ حکومت چلانے کی اصل ذمہ داری وزیروں اور دیگر حکومتی اہلکاروں پر جا پڑتی جو اسے سلطان کے نام پر چلاتے تھے۔ دوستو، 17ویں اور 18ویں صدی میں سلطنت کی قسمت کا انحصار سلطان کی بجائے وزیر اعظم کی اہلیت پر رہا۔ سلطان احمد اول کی نیت سلطنت کو خانہ جنگیوں سے بچانے کی رہی ہوگی، لیکن اس کی تبدیلی کا ایک بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں عثمانیہ سلطنت کو کوئی قابل اور اہل سلطان نہ مل سکا۔ دوستو، عثمانیہ سلطنت کے اس دور میں اس کے سیاسی اور سماجی مسائل کو یورپ کی اس اکنامیکل صورتحال نے اور بھی کمزور کر دیا جس کا آغاز 16ویں صدی سے ہو گیا تھا۔ اسپین، پرتگال، فرانس اور انگلینڈ جیسی یورپی قومیں نئی دنیا کی کھوج میں بازی لے گئیں۔ انہوں نے اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنے والوں کے لیے سونے اور چاندی کے انبار لگا دیے۔ جب چاندی بڑی مقدار میں عثمانی اکانومی میں داخل ہوئی تو اس کی کرنسی گر گئی اور اسے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ عثمانی اکانومی کو دو محاذوں پر نقصان ہوا۔ ایک تو فتوحات رکنے سے مال آنا بند ہو گیا اور مغرب کی ترقی نے بھی اسے نقصان پہنچایا۔
دوستو مسلمان سائنس کو صدیوں سے ترقی دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن 17ویں اور 18ویں صدی کی عثمانیہ سلطنت میں علمی جمود شروع ہو گیا تھا۔ اہل یورپ اپنے ڈارک پیریڈ سے باہر نکل رہے تھے، لیکن عثمانی عالموں نے یورپی علمی ترقی سے فاصلہ برقرار رکھا۔ اس رویے کے لیے شاید انہیں الزام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ خیر، اہل یورپ رومن سلطنت کے زوال کے بعد سے علمی اور سائنسی سرمایہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہے تھے۔ 17ویں صدی میں یورپ کا ڈارک پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد روشن خیالی نے یورپ میں علم کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ستم ظریفی یہ کہ ان دونوں تحریکوں کا آغاز صدیوں پرانے مسلم علمی کاموں کے ترجمے سے ہوا۔ عثمانی علمی حلقے اس تبدیلی کے آغاز کا ادراک نہ کر پائے۔ انہوں نے یورپی ترقی کو مشرکانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ خیر دوستو، ان تمام مشکلات کے باوجود 17ویں اور 18ویں صدی میں عثمانیہ سلطنت نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی سلطنت کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھا۔ عثمانیہ سلطنت اپنے پہلے 300 سال میں ناقابل یقین تیز رفتاری سے عروج تک پہنچی تھی، اس لیے حالت جمود میں درپیش فوجی، سیاسی اور اکنامیکل اور علمی مسائل اسے فوری زوال سے دوچار نہ کر سکے۔ اس سلطنت کو نئے عارضی سیاسی حقائق کے مطابق ڈھالنا اور اپنی بنیادی امیج کو بدل لینا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے اہم ترین عثمانی سلطنت اور سابقہ یورپ کے تعلقات کی نوعیت تھی۔ سلطنت کے وزراء اتنے عمل پسند ضرور تھے کہ انہیں یورپ کے ساتھ مسلسل کانفلکٹس میں تباہی کا ادراک تھا۔ جب عثمانیوں کو ادراک ہوا کہ سلطنت کی توسیع کا دور 17ویں صدی تک ختم ہو گیا تھا، تو یورپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں لگ گئے۔ اس نئے انداز فکر کا سب سے عمدہ اظہار ٹیولپ دور میں ہوا، جو 1718 سے 1730 تک جاری رہا۔ اس دور میں عثمانی وزیر اعظم شہرلی دماد ابراہیم پاشا نے یورپ کے ساتھ تجارتی تعلقات اور ثقافتی قبولیت کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ عثمانیوں نے یورپ سے فنکارانہ اظہار کے نئے اصول اپنائے اور انہیں روایتی اسلامی انداز کے ساتھ ملا کر اپنا ایک منفرد انداز بنایا۔ ترک یورپی بیروک انداز سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ 18ویں صدی کے شروع میں مغربی یورپ میں ٹیولپ کو بہت استعمال کیا گیا۔ اسے اس دور کی عثمانی مصوری اور عمارتی آرائش میں بکثرت دیکھا گیا، اس لیے اس عرصے کو ٹیولپ دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کی کامیابیوں کے باوجود عثمانیوں اور مغربی یورپ کے تعلقات میں جلد ہی ایک نیا رجحان سامنے آ گیا۔ 17ویں صدی میں عثمانی سلطنت جس جمود اور کمزوری کا شکار ہوئی تھی، 18ویں صدی میں وہ تیز رفتار زوال میں ڈھلنے لگی تھی۔ 1699 کے معاہدہ کارلو وٹس نے عثمانی کمزوریوں کو بیان کر دیا تھا۔ عثمانیوں نے جنوبی یونان دوبارہ لینے کی کوشش کی تو 18ویں صدی کی دوسری دہائی میں آسٹریا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ 18ویں صدی کی دوسری دہائی میں ہونے والی اس جنگ کا نتیجہ پیسٹرووٹس معاہدے کی صورت میں نکلا اور 1718 میں سربیا کو آسٹریا میں شامل کر دیا گیا۔ عثمانی اپنے سابقہ علاقے واپس لینے کی بجائے مزید علاقے کھو بیٹھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ عثمانی سلطنت کس بری حالت کو پہنچ چکی ہے۔ روس کے ساتھ 1768 سے 1774 تک کی تباہ کن جنگ کے بعد امن کا ایک دور آیا جو چند اشروں پر مشتمل تھا۔ روس کرائمیا اور شمالی کوکوس کے علاقوں پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے یہ یقین دہانی بھی حاصل کی کہ عثمانی علاقوں میں موجود حصائی محفوظ رہیں گے۔ 18ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی تھی۔ انقلاب فرانس کی وجہ سے پورا یورپ ادھر متوجہ ہو گیا اور عثمانی عارضی طور پر نظر انداز کر دیے گئے۔ 18ویں صدی کے آخر تک عثمانی اپنی یورپی علاقوں کا بڑا حصہ کھو چکے تھے۔ یورپ میں پانسا ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے حق میں پلٹ چکا تھا۔ عثمانیوں کو جن سیاسی اور اکنامیکل پریویلیجز کے لیے مجبور کیا گیا، وہ فوجی شکستوں جیسی ہی تباہ کن تھی۔ عثمانیوں کو اپنی اکانومی اور سوسائٹی کے کئی بڑے حصے مغربی یورپ کے تسلط میں دینے پڑے۔ ان اقدامات کو اطاعت ہی کہا جا سکتا ہے۔ سلیم اول کے زمانے میں ہی فرانس کے ساتھ ہونے والے بعض معاہدوں کی روح سے اسے سلطنت کے اندر خصوصی تجارتی پریویلیجز دے دیے گئے تھے۔ دوستو، شروع میں یہ معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند تھے کیونکہ اس وقت عثمانی اور یورپی اکانومی برابر تھی، لیکن جب عثمانیوں کو زوال آیا تو ان معاہدوں کا کردار بدل گیا۔
بعض مواقع پر عثمانیوں کو فرانسیسی سفارتی مدد کی ضرورت تھی۔ اس مدد کی عوض عثمانیوں کو خود اپنی حدود میں فرانسیسیوں پر سے اپنے حکم اٹھانا پڑے۔ اس کا مطلب تھا کہ خود عثمانی سلطنت کے اندر موجود فرانسیسیوں پر عثمانی حکومت گرفت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی انہیں سزا دے سکتی تھی۔ 18ویں صدی کے درمیان تک فرانس نے عثمانی سلطنت میں موجود تمام کیتھولک عیسائیوں کو فرانسیسی شہری تسلیم کروا لیا، یعنی اب ان پر صرف فرانسیسی قانون کا اطلاق اور گرفت ہو سکتی تھی۔ مزید یہ کہ وہ کسی بھی عثمانی شہری پر فرانسیسی قانون کا اطلاق کروا سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ کھلا کہ عثمانی سلطنت کے عیسائی تیزی سے مالی ترقی کرنے لگے۔ فرانسیسی ان کے ساتھ زیادہ معاہدے کرتے اور اپنی تجارت صرف ان تک محدود رکھتے۔ اس طرح عثمانیوں کی تجارت کا زیادہ تر حصہ ان کی گرفت سے نکل گیا۔ پوری 18ویں صدی میں یہی صورتحال رہی، بلکہ شرائط سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئیں۔ عثمانیوں کی مجبوری تھی کہ انہیں آسٹریا اور روس کے ہاتھوں اپنی تقسیم سے بچنے کے لیے فرانسیسی سفارتی حمایت کی ضرورت رہتی تھی۔ اپنی خود مختاری خود اپنے ہاتھوں فرانس کے حوالے کرنے کو تیار عثمانیوں کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 18ویں صدی تک کتنے کمزور ہو چکے تھے۔